ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء قالوا وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وحق أمه وبر صديقه وجفا أباه وكان زعيم القوم أذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وشرب الخمر ولبس الحرير وطلبا. معزز حاضرین جلسہ، موجودہ دنیا کی صورتحال اور خاص طریقے پر ہندوستان جو ہمارا امن و امان کے سلسلے میں پریشانیاں ملک جدھر بڑھ رہا ہے، ان حالات کو سوچ کر طبیعت میں خلجان کا پیدا ہونا، کیا یہ بغیر اسباب کے دنیا میں رونما ہو رہے ہیں یا اس کے بھی کچھ اسباب ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ جس مقدس اور برگزیدہ نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ تمام انبیاء کے مقابلے میں کامل و مکمل اور علم کے اعتبار سے سب سے افضل ذات مقدس تھی۔ انہوں نے اپنی امت کو ہر طرح کے نشیب و فراز سے باخبر فرمایا ہے۔ میں نے آج کل کے انہی حالات کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں اور آپ کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر بیان فرمایا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی، حل بها البلاء، میری امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔
مصیبتیں آسمان سے اتریں گی، زمین سے نکلیں گی، اور سبب اس کا کیا ہوگا؟ 15 کام وہ ایسے کام ہیں کہ اللہ کو منظور نہیں ہے، پسند نہیں ہے، لیکن میری امت جب ان ناپسندیدہ کاموں کو کرنے لگے گی تو میری امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما ہی، وہ 15 کام کیا ہیں آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان 15 کاموں کو اپنے معاشرے میں جنم نہ لینے دیں، اور اگر جنم لے لے ہم ان کے خلاف جہاد مسلسل کریں یہاں تک کہ اکھاڑ پھینکیں، تاکہ ابتلا اور آزمائش اور مصیبت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے صحابہ کو وہ 15 کام گنوائے، صرف اس لیے کہ نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جتنی محبت ہے کسی نبی کو اپنی امت سے اتنی محبت نہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ 15 کام رکھوں گا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ہر مسلمان دیکھے، ہر مرد دیکھے، ہر عورت دیکھے، اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ امت جن حالات سے گزر رہی ہے، جس ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ ساری دنیا کو دیکھو، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، اگر کسی قوم کی چھاتی پر بندوق رکھی ہوئی ہے اور گلے پر چھری چل رہی ہے، ساری دنیا میں تو علاوہ مسلمان کے کوئی نہیں ملے گا۔ اسباب کیا ہیں؟ ان پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ اگر یہ امت ان اسباب سے اپنے آپ کو آزاد کرے گی، اس کے خلاف جہاد مسلسل کرے گی، اپنی آبادیوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو ان سے پاک کرے گی، اللہ کی طرف سے نصرت تائید ہوگی۔ استاد خدا جانے کیا تقدیر میں تھا کہ نکل کر جمعیت علماء کے لیے میدان میں آ گئے دلی۔ اب جو مسلمان کے حالات کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو دل پکتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان اپنے گریبان میں موٹا ہے، کیا یہ دنیا اللہ ارحم الراحمین ہے؟ حالات بد سے بدتر دن بدن ہوتے جا رہے، رحم کیوں نہیں آتا؟ خدا کی رحمت کو پکڑنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، حالات دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ امانت تو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی امانت امانت ہے، ہندو کی امانت امانت نہیں ہے، نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے ان اللہ یأمر
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اللہ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں جن کی ہیں ان کو دو، واپس کرو. یہ ایک آیت ہے، اس کے اترنے کا ایک واقعہ ہے عجیب و غریب. نبی کریم علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں تھے. جو لوگ حج میں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کعبے کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر کے ہاتھ اوپر کرے تو کعبے کی چوکھٹ تک ہاتھ نہیں جاتا. اس وقت بھی اتنا ہی اونچا تھا، اور اس کی چابی ایک شخص تھے، ان کا نام تھا عثمان ابن ابی العاص. ان کے پاس چابی رہتی تھی. وہ ہفتے میں 2 دن کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے. ان کی تو مونوپولی تھی اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. ان کا جسے جی چاہتا تھا اندر جانے دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک لیتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی نے اندر جانے کا ارادہ کیا. عثمان کھڑے ہوئے تھے، عثمان نے روک دیا، محمد تم نہیں جا سکتے. ہمارے دین کو برا بھی کہتے ہو، ہمارے خداؤں کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں اندر بھی جانے دیں؟ نہیں، تم نہیں جاؤ. ہم جیسا کوئی ہوتا تو لڑنے لگتا. اللہ کے نبی بڑی سنجیدگی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر میں عثمان کو خدا جانے کیا خیال آیا، کہنے لگے محمد جاؤ. آپ جانے لگے تو عثمان سے کہا کہ عثمان آج تو یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے مجھے روک دیا. بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن کیا کرو گے؟ یہ تصور میں بھی آنے والی بات نہیں تھی کہ وہ محمد اور ان کے وہ اطاعت کرنے والے لوگ جو کھل کر کعبے کے سائے میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیا کسی دن ایسے طاقتور ہوں گے کہ کعبے کی چابی قریش کے ہاتھ میں نہیں محمد کے ہاتھ میں ہوگی؟ کہنے لگے عثمان کہ محمد اگر کسی دن یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قریش مکے والے بہت ذلیل ہوں گے. فرمایا نہیں، بڑی عزت والے ہوں گے. یہ بات ہجرت سے کتنے دن پہلے کی ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بڑے بڑے سردار مکے کے جمع ہو گئے کہ آج محمد علیہ السلام گھر سے نکلے تو سب مل کر قتل کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان سے نکالا. آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے ابو بکر کے یہاں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں سے دونوں غار میں، اور غار سے اٹھے اور اٹھ کر مدینہ منورہ چلے گئے. اب دیکھیے مدینہ منورہ میں 1 سال گزرا، 2 3 4 5 6 7 8 سال ہوئے. 8ویں سال اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ چلو اور جا کر مکے کو فتح کرو. آپ جانتے کتنا بڑا لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ. وہ رسول اللہ جو 8 سال پہلے مکے سے آیا تھا مدینہ منورہ، جس کے ساتھ صرف ایک رفیق غار تھا ابو بکر. 8 سال کے اندر اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلا. آپ 8 سال میں رسول اللہ مکے کو فتح کرنے جاتے ہیں اور
اور 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے وہ صحابہ جو آپ کے اشارے پر جان دے دیں. 8 سال میں کیا انقلاب دنیا میں پیدا ہوا ہے. 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ پہنچے اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر دیا گیا. کون سا مکہ؟ جس میں قریش تھے جن کی دھاک سارے جزیرت العرب کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی. چٹکی بجاتے بجاتے فتح کر دیا. اور فتح کرنے کے بعد بھی امن کا پیغام دیا. جس نے اپنے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا ہم اسے امن دیتے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر تو اتنا بڑا نہیں کہ سارے مکے والے سما جائیں گے. فرمایا جو کعبۃ اللہ کے اندر چلا گیا اسے امن ہے. آج تو کعبہ بہت بڑا ہے, مسجد اس کے اندر 10 لاکھ یا 15-20 لاکھ آدمی سما جائیں گے جو اب بن رہا ہے. اس زمانے میں کیا تھا؟ میدان تھا, صرف کعبۃ اللہ تھا. میں نے فرمایا جو اپنے گھر میں چلا جائے اور دروازے بند کر لے اسے بھی امن. اب آپ تشریف لائے کعبۃ اللہ کے پاس. فرمایا کعبے کی چابی عثمان سے لے کر کے آؤ. عثمان کے پاس. عثمان نے کہا میں نہیں دوں گا, میں تو خود جاؤں گا. چابی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو دوں گا, محمد کو. ابھی تک ایمان میں نہیں رہتے تھے. عثمان آئے. اللہ کے نبی نے عثمان کے ہاتھ سے چابی دی. اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کو کھولا, اندر تشریف لے گئے. کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو پاک کیا, صاف کیا, باہر تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور 360 بت مشہور ہے کعبے کے ارد گرد تھے. آج تو بت بنتے ہیں پلاسٹک کے, اس زمانے میں تو بت تراشے جاتے تھے پتھر کے. سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ کا نبی اپنے مبارک ہاتھ سے چھڑی بت پر رکھتا تھا اور فرماتا تھا قرآن کیا قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, اور وہی اوندھا ہو کر کے گر جاتا تھا. اب آپ تشریف لائے. عثمان سے کہا عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عثمان نے کہا کہ یاد ہے. اب اس مجلس میں جس میں 10,000 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس امت میں سب سے بڑا اور بزرگ برتر نبی کے بعد ابو بکر, عمر, عثمان, علی, آپ کے چچا عباس, عبداللہ ابن مسعود, بڑے بڑے صحابہ, اور ہر صحابی گردن اٹھا کر دیکھ رہا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے آج رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ سے اللہ کے گھر کی چابی مجھے عنایت فرما دے. قیامت تک کے لیے میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ رسول اللہ نے فتح مکہ میں کعبے کی چابی عثمان سے لے کر کے مجھے دی. بنیاد بنا ایسی عورت کو گھر میں لانا جس کے دل میں خوف خدا ہو. اس کے پیٹ میں جو بچہ 9 مہینے رہے گا پھر اس کی گود میں پرورش پائے گا, اس کے دل میں اگر خوف خدا ہوگا تو یہ بچہ بھی خوف خدا لے کر جوان ہوگا.
اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ وہ لڑکیاں جو نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، شرم و حیا رکھتی ہیں، وہ تو ماں باپ کے سینے پر پتھر بنی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے۔ اور وہ لڑکیاں جو ناچتی ہیں، گاتی ہیں اسکولوں کے اندر ناچ گانا، ان کو رشتے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود ہی رشتہ کر کے ماں باپ کو کہتے ہیں یہ میرا شوہر ہے، اس سے میرا شوہر ہے۔ آج کا زمانہ یہی زمانہ ہے۔ جو بات آج ہو رہی ہے رسول اللہ نے 1400 سال آج بالکل آئینے کی طرح مسلمان کے سامنے ہے دنیا میں۔ فرماتے ہیں تخرجت القیان قینا، گانے والیوں کو میری امت اپنانے لگے گی، جن کے سینے میں شرم و حیا ہے، خوف خدا ہے، قرآن سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ان بچیوں کی جوانی جا رہی ہے، رشتے نہیں میسر ہوتے، اس لیے کہ شرم و حیا کی قیمت نہیں ہے، بے حیائی کی قیمت ہے، بے دینی کی قیمت ہے، شرم و حیا اور دینداری کی قیمت ہے۔ میرے بھائی، صحابہ کی جس طرح سے تربیت کی تھی رسول اللہ نے، وہ تو یہ تربیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے، روز رات ہوتی تھی تو نکلتے تھے کہ رعایا کا حال کیا ہے۔ ان کی سیرت میں آتا ہے ایک دن نکلے تو دیکھا کہ کوئی خیمہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے کچھ آواز رات میں آ رہی ہے۔ ادھر سے گزرے، دیکھا کیا بات ہے، تو کوئی مسافر تھا، اس نے اس طرح کی خانہ بدوشوں کی زندگی، وہ کہنے لگا کہ گھر میں ولادت کا مسئلہ ہے۔ فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر کے آئے، اور اسے کچھ معلوم نہیں ہے کون یہ آدمی، رحمت کا فرشتہ بن گیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے آواز آئی، ابشر یا امیر المومنین، صاحب کا رزقہ اللہ ولد، آپ کے دوست کو، آپ کے ساتھی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، امیر المومنین، بشارت لیں آپ میری طرف۔ اب پتا چلا کہ یہ امیر المومنین بادشاہ ہیں اس زمانے کا، یہ اور ایسی عزت کا زمانہ تھا مسلمان۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن رات میں نکلے تو دیکھا کہ کسی گھر سے کچھ آواز آ رہی ہے، جا کے کھڑے ہو گئے تو آواز آئی کہ کوئی بڑھیا اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے کہ جانور کا دودھ نکال دے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے۔ وہ لڑکی اٹھی اور اس نے جانور کا دودھ نکال لیا۔ جب دودھ نکل گیا تو ماں نے بیٹی سے کہا زدی فیہ الماء، اس دودھ کے اندر پانی ملا دے تو آتا، 2 کلو دودھ ہے 3 کلو ہو جائے گا، پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو لڑکی نے ماں سے کہا الا تخافین عمر، ارے ماں عمر سے ڈر نہیں لگتا، کیسے تم تنے اور دبدبے کا بادشاہ ہے اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو یہ کام کرنے کے لیے؟ تو ماں نے کہا لا یرانا عمر ہمیں دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے۔ اور حضرت عمر سن رہے ہیں کھڑے ہوئے، تو لڑکی نے کہا دیکھ تو نہیں رہا ہے، ان لا یرانا عمر فرب عمر یرانا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا
اور سن کے چلے گئے۔ صبح کو جب بیٹھے تو لوگوں سے کہا جاؤ جا کے دیکھو فلاں فلاں جگہ ایسا ایسا گھر ہے، اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین ایک عورت ہے، کہاں کی رہنے والی ہے یہ تو پتہ نہیں، کوئی مرد نہیں ہے، اس کی ایک لڑکی ہے اور ان کے پاس ایک جانور ہے، اسی کا دودھ نکالتے ہیں، اسی کو بیچتے ہیں، اسی کو کھاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ فرمایا میرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے لے جا کر کے دو، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ، میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیم ہے، اپنے معاشرے کو بہتر کرو۔ اور آخری چیز ہے، فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور جب میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ، وہ پہلے لوگ جن کے ذریعے سے قرآن پہنچا، دین پہنچا، شریعت پہنچی، ان کو گالی دینے لگے، لعنت بھیجنے لگے، سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے بھائی اپنی زندگی کو بہتر کرو، اپنے خاندانوں کو دیکھو، اپنی اولاد کو دیکھو، اپنی آبادیوں کو دیکھو اور پکڑو، اس رخ کے اوپر لے کر چلو جس رخ کی وجہ سے خدا کی رحمت کے دروازے کھلے۔ یہی مدرسوں کا پیغام ہے۔ یہ مدرسہ مولانا جلال صاحب کی سرکردگی میں انہوں نے بنایا اور 50 سال اس نے اپنی زندگی کے پورے کیے ہیں کام کرتے ہوئے۔ وہ کام کیا ہے جس کے لیے مدرسوں کو عید رکھی جاتی ہے اور مدرسوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے؟ یہی زندگی ہے، ایک جوڑ مسلسل ہے، کام کرتے رہنا۔ آج دنیا کے اندر ایسے طوفان چل رہے ہیں، کھلے ہو کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان ہندو تھے، گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، انہیں پھر گھر واپس لاؤ۔ مدرسوں کا کردار اس سلسلے کے اندر ہے، انہوں نے ایک امت کے اندر ان کے دماغ کو کھولا ہے۔ دین اور اسلام اور ایمان جس کو کہا جاتا ہے وہ کوئی بزور و زبردستی کی چیز نہیں ہے۔ آپ اسلام کو پیش کرتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں امانت ہے، دیانت ہے، خدا کا خوف ہے، پیار ہے، محبت ہے، حسن اخلاق ہے، دنیا آپ کے قدموں کے اوپر گرے گی اور یہ فیصلہ کرے گی اس انسان کے دل کے اندر جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔ اسلام تو اسی طرح پھیلا ہے، مگر مسلمان کی وہ زندگی جو آج کی زندگی ہے وہ اسلام کی ترجمان نہیں ہے۔ آج اسی طرح کے حالات ہیں میرے بھائی۔ ان حالات کا مقابلہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو خدا کی تائید سے کر سکتے ہیں۔ خدا کی تائید اس طرح نہیں آتی کہ سر پہ ٹوپی لگا لی اور لمبا کرتا پہن لیا اور خدا کی، نہیں، انسان کو اپنا کو کردار پیش کرنا ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے۔ اگر مسلمان اس تعلیم کو اپنے سینے سے لگائے گا، اپنی زندگی کو اس کے اوپر چلائے گا، خدا کی نصرت اور تائید ایسی ہوگی کہ بڑے سے بڑا دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو ہمیں کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ یہی مدرسوں کی زندگی ہے، یہی مدرسوں کی تعلیم ہے۔
میں مولانا جلال صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ 50 سال اس مدرسے کو گزرے اور خدا کرے یہ مدرسہ سینکڑوں سال آباد رہے اور زندہ رہے اور دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، ہمارے ملک میں ہر بسنے والے کے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور الفت کو اللہ پیدا فرمائے، اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اللہ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کراؤ دعا۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين. اللهم أكرمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا إله العالمين. اے پروردگار ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مصیبت کا شکار ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے پروردگار جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے الہ العالمین ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں احکام شریعت کا پابند فرما. اے پروردگار ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. حیاء ایمانی عطا فرما. شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما. اے پروردگار ہمیں دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما. اے پروردگار آپس میں رافت و رحمت پیار و محبت کو پیدا فرما. اے اللہ جس طرح ہم ہزاروں سال سے اس ملک میں جگہ جگہ پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے آئے ہیں. الہ العالمین ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اور اے اللہ ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں بے حیائی کے کاموں سے دور فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بہتر سے بہتر رشتے مہیا فرما.
ہماری اولاد کو اور ہمیں صلاح و تقویٰ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما، جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرما۔ مولانا جلال صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جو پڑھا رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کے اندر مزید اخلاص و للہیت کو پیدا فرما۔ ہم سب کو شرور و فتن سے محفوظ فرما، حسن خاتمہ میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا